انہوں نے یہ عادت نہیں گی پہلے بیٹھنے والی، جب تک میں نہ بیٹھا انتظار نہ کراں اس وقت تک یہ آندے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر، اچھا جی، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ عبدالرحمان عزیز صاحب نے بلانا میرے کو۔ ਉਹਦੀ ਫਾਹਦੁੱਲਾ ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰط ਹੈ ਨਾ کہ دو آدمیوں کو تحریر موجود ہے، یہ شرط نہیں گی۔ اچھا، یہ ہے ہی نہیں، شرط کوئی اور ہے کہ اللہ کے رسول کو سنیا وہ متعلق دو گواہ ہونا۔ اصل گل ہے کہ میری طبیعت پہلے ٹھیک نہیں سی، وہ ٹیلی فون آیا انہیں، میری طبیعت کی وجہ سے زیادہ بگڑ گئی، بےچینی ہو جائے پھر بلکہ میں سب پڑھانے بھی قابل نہیں تھا، مگر میں سوچا کہ میں چل رہا ہوں تو ذرا یہ تحقیق کرنی ہو کہتا جی میں سارا کچھ لکھا ہے وہ جی روایت جی میں خود رابطہ کرنا ہوں بھی وہ کہندا کی پھر اس تو بعد پھر دیکھ لیں انشاءاللہ۔ یہ شرط کی ہے، میں ان کیا سی کہ ہن اس وقت میں نہیں تیرے کو سمجھتا، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو میں 2 بجے کے بعد وہ شرط کے معاملے اصل اختلاف کرتا ہے اور دیکھ لینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تسی ذرا اج حدیث پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن الناس قالوا يا رسول الله هل ترى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فيتبعه من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر
ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم فيأتيهم الله تعالى فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بقي بعمله فمنهم موبق بقي بعمله أبي الموت نہیں ادھر بعد لفظ ہے بقیہ بھی ہماری ہی ہاں ایک دوسرا ایک نسخے میں ہے تو نسخے کا انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے فمنهم الموبق بقیہ بعمله ہاں جی ابھی موثق بعمله ومنهم نہیں بعض جگہ تے بعض نسخوں میں ہے یعنی موبق تے بعد وچ موثق جی نہیں تسی یہ بقیہ ایک تھے گا یہ انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے درمیان میں نا بریکٹ مجھے بتانا کہاں لگایا ہے یہ لگایا ہے موبق کے بعد بریکٹ لگائیے بقیہ ہاں جی بقیہ بھی ہماری ہی ہاں جی اچھا باقیہ صرف اتنی یہ بریکٹ میں ہے باقی بھی عمل ہی یہ عام ہے چلو ٹھیک ہے اور اسی طرح ابھی موثق بعمل ہی یہ بھی بریکٹ میں ہے موثق بعمل ہی ہاں جی چلو اچھا ومنهم المخردل ابي مجازا او نحوه جی ثم يتجلى حتى اذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد واراد ان يخرج برحمته من اراد من اهل النار امر الملائكه ان يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن اراد الله ان يرحمه ممن يشهد ان لا اله الا الله فيعرفونهم في النار باثر السجود تاكل النار ابن ادم الا اثر السجود حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود فيخرجون من النار قد توحشوا فيصب عليهم ماء الحياه فينبتون تحته كما تنبت الحبة ہاں ٹھیک ہے حبہ ٹھیک ہے الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخول الجنة فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيدعو الله بما شاء الله أن يدعوه ثم يقول الله تعالى هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطيك ربه من عهود ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها الله أكبر سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي ويدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام إلى باب الجنة أنفى نہیں
ان فحقت له الجنہ إن فحقت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة فيقول الله تعالى ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أوتيت فيقول ويلك يا ابن آدم ما أعذرك فيقول ما اغدرک ما أغدرك فيقول أي ربي لا فيقال فيقال أي ربي لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة ادخل الجنہ ادخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنه تمنا ہے سکتے کی ہے فسأل ربه وتمنى حتى إن الله لا يذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأمانج قال الله ذلك لك ومثله معه. ابھی اس اگلی بھی پڑھی دیں. قال عطاء بن يزيد قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثالها معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثالها. قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة. دخول الجنہ نون نکلے گا نا یہاں تنوین کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حل تزارون فی القمر لیلۃ البدر. تزارون جو ہے یہ ضرر سے ہے. باب تفاعل جو ہے اس کے اندر مشارکت ہوتی ہے. مشارکت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر تمام فاعل ہوتے ہیں. باب مفعول میں بھی مشارکت ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک فاعل اور ایک مفعول ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جاہد تو ہوں میں نے، یہ تو باب مفعولہ ہے، اور جب یہ باب تفاعل میں آ جائے گا تو وہ جو مفعول ہے وہ بھی فاعل ہو جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپس میں پھر ان کی مشارکت ہوتی ہے. جی تو ضرر سے جب باب تفاعل بنایا تو مقصد یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری جو ہے یہ پیدا ہو سکتی ہے. کسی کو کوئی اتنا موقع نہ ملے اچھی طرح دیکھنے کی صورت میں. تو اس لیے یہاں لفظ ایسا لائے ہیں کہ مقصد ہے کہ ان کو آپس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ہر ایک آدمی جو ہے وہ برابر اللہ کو بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ دیکھے گا. تو جس طرح 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ تم چاند کے بارے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو کوئی کمی نقصان پہنچائے بغیر
تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی ضرر کی نفی ناظرین سے ہو رہی ہے، ضرر کی نفی ناظرین سے ہو رہی ہے، جو دیکھنے والے ان سے ضرر کی نفی ہو رہی ہے آپس میں. جب آپس میں مشارکت تو یہ تو ایک دوسرے کمی بیشی ہو سکتی ہے نا. تو یہ بتایا کہ نہیں کمی بیشی تمہاری آپس کی نہیں ہوگی. اللہ جو ہے وہ بھی بہت واضح 14 رات کے چاند کی طرح ہوں گے، لیکن آپس میں جو ہے آپس میں بھی مطلب ہر ایک آدمی کو بالکل کھلے عام. دیکھیں نا ہمارے یہاں صورتحال ہوتی ہے نا اجتماع کے اندر، اگر سارے لوگ اکٹھے مل کے دیکھیں تو کوئی زیادہ آگے ہوتا ہے، کوئی پیچھے ہوتا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے، کوئی بڑے قد کا. تو دیکھنے میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شخص پچھلے کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے. آپ بن سکتا ہے. اس لیے دونوں فائل ہیں. یہاں دونوں فائل لائیں کہ کوئی کسی کو کوئی کمی نہیں چھوڑے گا. اچھا جی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول واقعی جو ہے وہ جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے تو اس وقت تو کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ چاند اپنے پورے وجود کے ساتھ اس وقت ظاہر ہوتا ہے. ویسے تو چاند ہمیشہ ہی پورا ہوتا ہے، لیکن وہ جو اس کے خاص طور پر اس کے جو مراحل ہیں اس کے اندر وہ چاند جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو اس بنا پر اس کا جتنا حصہ جو باہر ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، باقی حصہ اس کا جو ہے وہ اپنی کھیتیوں کے اندر اس کو کیا بولتے ہیں ویسے. چلو خیر، مقصد یہ ہے کہ چاند 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ بالکل کھلے عام ہوتا ہے، کوئی چیز اس کی ایسی چھپی نہیں ہوتی. اچھا جی، پھر آپ نے فرمایا کوئی ایسا سورج جس کے ورے بادل نہ ہو، اس کے بارے میں بھی کوئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی کو جو ہے وہ کمی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. اللہ 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 تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. اس کا بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ایک دوسرے کو جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی ایک دوسرے کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا تم اللہ کو اسی طرح دیکھو گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ تمام لوگوں کو جمع کرے گا اور یہ کہے گا کہ من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے چلا جائے، مطلب اس کے گروہ میں چلا جائے. فیتبع من کان یعبد الشمس، تو جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کے پیچھے چلے جائیں گے، جو چاند کے پجاری ہیں وہ چاند کے پیچھے چلے جائیں گے، اور وہ چیزیں جو اللہ کی سرکشی اختیار کرتی ہیں ان کی پوجا کی جاتی ہے. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، دوسرے لوگ جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں. جیسے کہ ابن تیمیہ نے جو کتاب لکھی ہے نا، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام،
اس کے اندر انہوں نے بڑے ائمہ سے ان کو ملامت نہ کرنے کی جو بات کی ہے کہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ لوگ ان کے مقلد ہیں. اس میں اصل میں جو تقلید کرنے والے قصور ان کا ہے. انہوں نے تو اپنی تقلید کے متعلق کسی کو نہیں کہا، لیکن لوگ عقیدت میں جب افراد تفرید کا شکار ہوتے ہیں تو پھر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو میں نے اصل میں یہ بات آپ کو اس لیے کہی ہے کہ جس کے پیچھے انسان لگتا ہے اگر وہ خود قصوروار نہ ہو اس کو طاغوت نہیں کہتے. طاغوت سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اس بارے میں کوئی محنت نہیں کی ہوتی کسی کو غلطی سے روکنے کی. جیسے کہ عورتیں بابیلہ کرتی ہیں، لیکن اگر ان کی تربیت گھر میں ایسی نہ ہوئی ہو، جو ذمہ دار مرد ہے اس نے ان کو نہ سمجھایا ہو، تربیت نہ کی ہو، تو اس وقت پھر ان کے نوح کی تکلیف جو ہے وہ اس کو ہوتی ہے. اسی طرح جو جن کی پوجا ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ جو علماء دین ہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو لوگوں نے غلو کیا ہے، آپ نے تو غلو نہیں انہیں سکھایا، لیکن بعد میں پھر غلو ہوا. تو اس میں قصوروار وہ ہیں جنہوں نے غلو کیا ہے، نبی کا کوئی قصور نہیں اس میں. میری طبیعت میں نے آپ کو بتایا آج کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو بنیادی بات بتا دی ہے کہ زیادہ تشریح میں نہیں جاتا. تو طواغیت سے مراد جو ہے وہ چیزیں ہیں، ورنہ اعتراض کرنے والے جو کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ بھی طاغوت ہے، جو اس طرح جو ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ لوگوں کی عقیدت ہو گئی اور عقیدت کی بنا پر ان کو، جیسے کہ اب یہ بڑے بڑے پیر ہیں علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح فرید الدین گنج شکر وغیرہ، تو انہوں نے اگر کمی کی ہے کوئی لوگوں کو سمجھانے میں پھر تو ان کا قصور ہو سکتا ہے. لیکن اگر انہوں نے کمی نہیں کی تو پھر لوگ ان کو اگر جو ہے وہ پوچھتے ہیں یا ان سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو ان کے اختیار نہیں ہیں تو پھر قصوروار لوگ ہیں. اسی لیے علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو ہے وہ ان کی جو اپنی کتاب ہے اس کے مقدمے میں ہی موجود ہے کہ خلق تو را گند بخش کویت و نزدت تو یک حبہ نیست. مخلوق تو تجھے گنج بخش کہتی ہے، تیرے پاس ایک دانہ بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھایا ہے، لیکن جس وقت کوئی اندھا عقیدت مند ہوتا ہے وہ پھر حد میں بڑھ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں انہیں بہت اونچا پہنچا دیا تھا تاریخ میں، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں، مشہور آدمی ہے. عبداللہ بن سبا. تو حضرت علی تو نہیں، بلکہ حضرت علی نے تو ایسے لوگوں کو جلا دیا تھا جنہوں نے ان کے بارے میں جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی کے جلانے کو بھی کہا کہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جی ہاں. چلیے جو بھی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد ہونی چاہیے. اچھا سر، یہ جو آپ تشریف فرما رہے ہیں اس میں ہم موجودہ جو نظریات کی پرستش کی جاتی ہے، نیشنلزم وغیرہ، یہ چیز بھی ہم اس میں شامل کر لیں جو معیار خیر و شر بنایا جاتا ہے. اصل میں اس حدیث کے اندر کوئی ایسی شخصیتیں ہیں
جن کو لوگ جیسے کہ سورج کا بھی ایک وجود ہے الگ، چاند کا بھی الگ وجود ہے، تو ایسی چیزیں، تو وہ شخصیتیں جو خود غلط ہیں اور لوگ ان کے پیچھے لگتے ہیں وہ مراد ہیں. باقی جو ہے وہ تجریدی امور جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہیں. جو نظریات ہوتے ہیں وہ تجریدی ہوتے ہیں. چلو جی، اس کے بعد جو لوگ باقی رہ جائیں گے ان کے اندر جو سفارشیں کرنے والے ہیں، اب یہاں شافعوہا اور یا منافقوہا. شافعوہا سے سفارشیں، کون سی سفارشیں مراد ہیں؟ دنیا کے اندر سفارشیں ہوتی ہیں تو بہت سے لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سفارشی بن کر جو ہے وہ کسی کے کام میں شریک ہو جاتے ہیں. وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو قیامت کے دن جو ہے وہ سفارش کرنے والے ہوں گے. لیکن یہاں جو ہے وہ شک کی صورت میں سفارشیں کرنے والے یا منافق، یعنی دو میں سے ایک لفظ جو ہے امام بخاری نے اس کو واضح نہیں کیا اور یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ اس معاملے میں ابراہیم بن سعد جو ہے، جو امام بخاری کا شیخ ہے، اس نے شک کیا، یہ اس نے یہ دو لفظ جو ہے وہ بیان کیے. ظاہر ہے اس کے بعد پھر جو امام بخاری کا اپنا شیخ ہے عبدالعزیز بن عبداللہ، وہ تو پھر روایتی کرنے والا ہے، اس نے تو شک کی صورت میں روایت کی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ شک یہاں ابراہیم بن سعد سے پیدا ہوا ہے روایت میں. اب دیکھ رہے ہیں یہ تحمل و ادا کی حیثیت. ایک آدمی جب دوسرے سے روایت لیتا ہے تو تحمل و ادا یہی ہو جاتا ہے، کس انداز سے لی اس نے، کس انداز سے آگے روایت جو ہے وہ چلائی ہے. تو اس لیے تحمل و ادا جو ہے یہ جب یہ روایت کے وقت تحمل و ادا کی اصل حیثیت ہوتی ہے تو اسی لیے اس کے لیے اب آج تحمل و ادا کا جائزہ لینا جو ہے یہ مشکل ہے، سوائے اس کے جو پہلے لوگوں نے بیان کر دیا ہم اس کی کوئی تحقیق جو ہے وہ آج پیش کر دیں. تو اس اعتبار سے جو ابو عمر ابن سلاک کا موقف ہے نا کہ آج تحمل و ادا کی چونکہ بات نہیں ہو سکتی، اس لیے آج کسی حدیث کی صحت اور ضعف کے بارے میں جو ہے وہ نیا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات جو ہے اس کی جو ہے وہ آپ گہرائی جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ نیا فیصلہ جو ہے، نیا فیصلہ آج کل جو لوگ کرتے ہیں وہ رجال کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور وہ رجال کی بنیاد اس طرح کرتے ہیں کہ رجال کے بارے میں بھی تبصرے جو ہے وہ تو پھر پرانے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ رجال جو ہے وہ کسی کے اندر اصل اہمیت نہیں رکھتے. رجال کی اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی اہمیت جو ہے وہ تحمل و ادا کی ہے کہ ان رجال کا آپس میں روایت کا جو تعلق ہے اس کی کیفیت کیا تھی. تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ فن حدیث کے دو حصے کر رہے ہیں، ایک مصطلحات الحدیث ہے اور ایک اصول حدیث ہے. تو اصول حدیث کے بارے میں جو قاضی ایاز کی کتاب ہے اس میں نے آپ سے کئی دفعہ ذکر کیا، اس کے اندر تحمل و ادا کی باتیں ہیں. اور مصطلحات الحدیث کی جو کتابیں ہیں وہ تو پھر اگرچہ بغدادی نے تو خیر دونوں کام کیے ہیں خود، لیکن بغدادی کی کتابوں کا جب اختصار ہوا ہے تو پھر اس کے اندر زیادہ مصطلحات کی باتیں رہ گئی ہیں. تو آپ کو یہ علم ہے کہ خطیب بغدادی کی کتابوں کے بعد پھر لوگوں نے انہی کو مرجع بنا لیا تھا. نہیں، اسماء الرجال کی
جو ان کی جو ثقافت وغیرہ ہے یہ ہے تو فن حدیث کا ہی مسئلہ، لیکن یہ ادھورا مسئلہ ہے. ادھورا اس لیے ہے کہ صرف رجال ثقاتن جو ہے کسی حدیث کو جو ہے وہ ایک پہلو صرف اس کا واضح ہوا ہے، لیکن یہ حدیث کے صحت کے لیے کافی نہیں ہے. اس طرح تحمل آداب یہ ادھورا مسئلہ ہے نا، وہ تحمل آداب ہی تو صرف ادھوری مسئلہ ہے نا، وہ رجال کے ساتھ مل کے مکمل ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ رجال کی کتابیں لوگ پکڑ کر رہا، یہ جو میدان بنا ہوا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، جو تحمل ادا ہے اس پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے. تو اسی لیے شیخ البانی تو خیر خدا داد اللہ نے صلاحیت دی ہوئی تھی، اس لیے ہم ان کو آیت اللہ سمجھتے ہیں. تو لیکن جو شیخ البانی کے طریقے پر آج عام طور پر جن لوگوں نے یہ بڑا شور بچا رکھا ہے حدیثوں کے صحت اور ضعف کا، اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ ویسے یہ لوگ جو ہے فقہ کے اندر جو ہے وہ ظاہری ہوتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے مقاصد اور حکمت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے جو آج ہمارے ہاں لوگوں نے احادیث کے بارے میں جو ہے وہ کام کیا، ویسے تو کسی کا کوئی بھی کام ہو اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر افراد تفرید پایا جائے تو اس کی نشاندہی بھی ہو جانی چاہیے. جیسے کہ میں عام طور پر امام حاکم کی مثال دیا کرتا ہوں کہ امام حاکم نے جب مستدرک تیار کی تو مستدرک کا جو تصور ہے وہ تو یہ ہے نا کہ بہت سی حدیثیں جو بخاری مسلم کی اپنی شروط پر تھیں انہوں نے نہیں ذکر کی، تو امام حاکم نے ان حدیثوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے مزید مستدرک حاکم میں جمع کر دی ہے. لیکن انہوں نے رجال کا دھیان رکھا ہے، جو تحمل ادا ہے اس کا دھیان نہیں رکھا. اسی وجہ سے لوگوں نے کہہ دیا نا کہ لا تقتر بتصحیح حاکم، کہ حاکم کی جو تصحیح ہے اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ اس کے اندر ایک پہلو موجود ہے جو تحمل ادا کا جو پہلو ہے وہ نہیں ہے. میں نے اصل میں آپ کو اس مغالطے کے دور کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ آج ذرا مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ کو میں نے خلاصہ سا بیان کر دیا ہے. میں ویسے یہ مسئلہ کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں. اب یہ ہے کہ فیاتیہم اللہ، اب صورت حال یہ ہے کہ میدان معاشر میں اللہ تشریف لائیں گے، اللہ خود آئیں گے. ویسے یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے بارے میں لفظ ایسا نہیں بولنا چاہیے جس کے اندر کوئی جمع کا مغالطہ ہو، اس لیے فیاتیہم اللہ، اللہ آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا توحید وہ واضح ہوتی ہے. اگرچہ اللہ نے اپنے بارے میں تو خیر لفظ جمع کا استعمال کیا ہے، لیکن ویسے اللہ کے بارے میں جو بھی افعال کا ذکر آتا ہے اس کے بارے میں وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یعنی فیاتیہم اللہ، جیسے میں نے کہتے ہیں اللہ تشریف لائیں گے، تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ آئے گا، یہ زیادہ بہتر ہے. تو خیر اپنی اپنی توجیہ ہے ہر ایک کی. تو اللہ جب آئیں گے تو کہیں گے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. تو وہ کہیں گے ھذا مکاننا، ہم تو اسی جگہ ہیں، یہ مطلب ہم اسی جگہ ہی ہیں، اپنی جگہ پر ہم موجود ہیں. حتیٰ یاتینا ربنا، مقصد یہاں تک کہ ہمارا رب آئے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ یہ کہیں گے نا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ اللہ کو نہیں پہچانیں گے. تو نہ پہچاننے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، ان کو یہ مغالطہ ہوگا کہ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ کوئی غلط قسم کی کوئی شخصیت جو ہے
انہیں برگلا نہ دے. حساس ہوں گے نا اس دن کہ اس لیے کہ جن کی پوجا ہوئی، جن کے پیچھے جو ہے وہ لوگ لگے، ان کے ساتھ گروہ بندی ہوگی. تو خاص طور پر ہمارے ہاں یہ جو مقلدین مغالطہ دیتے ہیں نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ قیامت کے دن ان کے اماموں کے نام سے بلائیں گے. تو مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھیے کچھ جو اماموں کی تقلید نہیں کرتا اس کا تو امام ہی کوئی نہیں ہے. یہ صریح مغالطہ ہے. اصل میں شریعت کے اندر کسی امام کا شریعت کے اندر کوئی مقام نہیں ہے. دیکھیے مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی علم دیا ہے تو یہ میرا ایک شخصی تعارف ہے، لیکن کوئی شریعت تو واجب نہیں کرتی کہ آپ جو ہے وہ میرا احترام کریں علم کی وجہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ائمہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا، ان کا ماننا شریعت میں نہیں ہے، وہ شرعی مسئلہ نہیں ہے ان کو ماننا. باقی استاد کا احترام کرنا جو ہے اس کے جو آداب ہیں، یا باپ کا احترام کرنا، یا اسی طرح جس کی لوگ جو ہے وہ عزت کرتے ہوں اس کی بھی عزت کرنا، وہ جو مسلطیں ہیں وہ شریعت میں موجود ہیں. اچھا جی، تو پھر وہ کہیں گے کہ ہمارا رب جب آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے. مقصد ہے کہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں نہ پہچاننے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کو مانیں گے نہیں. فیاتیہم اللہ فی صورت ہلتی یعرفون، پھر اللہ اس شکل میں آئیں گے جس کو وہ پہچانتے ہوں گے. تو ویسے اللہ کی پہچان تو اوصاف سے ہی ہوتی ہے نا، اور اس کا جو خاص طور پر وصف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی پنڈلی ننگی کریں گے. یہ وصف جو ہے نا پنڈلی کا ننگا کرنا، یہ ہمیں قرآن مجید میں بھی بتا دیا گیا ہے، اور ویسے یہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ جو ہے گویا کہ یہ وصف جو ہے اس سے اللہ کو پہچانیں گے. تو جو پہلے آئیں گے تو اس وقت پنڈلی کا مسئلہ نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے وہ نہیں پہچانیں گے. لیکن جب اللہ جو ہے وہ ایک دوسری صورت میں جو ہے وہ آئیں گے تو وہ پہچان لیں گے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ اپنی پنڈلی بھی ننگی کریں گے. تو صرف پہچانیں گے نہیں بلکہ سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مخلصانہ نہیں ہوگا. تو ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ تختی بن جائیں گی، سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے. تو اچھا جی، فیقول، تو پھر اللہ کہیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں. تو پھر وہ اس وقت کہیں گے کہ ہاں کہ انت ربنا، تو ہمارا رب ہے. فیتبعونہ، تو پھر اللہ کے پیچھے لگ جائیں گے. تو اللہ کے پیچھے لگنے کی صورت یہی ہے کہ سب سے پہلے تو سجدہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو اللہ کہے گا اس کے مطابق کریں گے. اچھا جی، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ. اب یہ تو ایک حصہ بیان ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جہنم لایا جائے گا، تو اور جہنم جو ہے وہ لا کر جہنم کے اوپر جو ہے وہ ایک پل بنا دیا جائے گا. مطلب ہے یہ کہ میدان محشر میں تمام کے تمام لوگ جب اپنے طواغیت کے پیچھے لگیں گے یا اپنے اماموں کے پیچھے لگیں گے، ظاہر ہے کہ انبیاء کے پیچھے تو ان کے امتی ہوں گے، اسی طرح جو ہے وہ ہر اہم آدمی جو ہے اس کے پیچھے اس کے جو پیروکار ہیں وہ لگیں گے. تو اس طرح بے شمار گروہ ہوں گے، اگرچہ تمام کے تمام گروہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گروہ کا حصہ ہوں گے.
چونکہ پیچھے وہ جو آپ واقعہ گزر چکا ہے نا کہ وہ شفاعت کے لیے جو ہے وہ لوگ آئیں گے، آدم سے لے کر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات آئی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ذکر آ گیا نا کہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر قیادت میں جو ہے وہ یہ اللہ سے جو ہے وہ سفارش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کا پھر حساب و کتاب دیں گے۔ تو میں وہاں کچھ چیزیں جو ہیں وہ واضح کر چکا ہوں، انہیں کو جو ہے وہ کافی سمجھیے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس سے اتنا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تمام کے تمام انبیاء جو ہے قرآن مجید کی اس آیت میں ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہاں انبیاء مراد ہیں جو پیچھے ذکر ہے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس کی توجیہ جو ہے میں آپ کے سامنے کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک بڑا گروہ تو اب سب کو کہا جائے گا کہ اب جو ہے وہ اس پل صراط سے جو ہے وہ گزرو۔ تو چونکہ یہ جہنم کے اوپر ہوگا، اس کی تشریح میں یہ آیا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اس پر سے گزریں گے، جو تیزی سے گزر جائیں گے وہ تو بچ جائیں گے، لیکن جن کی تیزی نہیں ہوگی پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں بڑی اونچ نیچ ہوگی۔ مطلب ہے کہ یہی پل صراط کا جو پل ہے اس کے اندر جو ہے وہ اتنی تیزی ہے کہ وہ زخمی ہو کر، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ بعض لوگ چھلنی ہو کر جو ہے وہ اس طرح جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے جہنم کے اندر داخل ہونا ہے اس کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو زیادہ گناہ گار ہیں اور اللہ نے ان کو جہنم میں سزا دینی ہے، تو وہ تمام کے تمام جو ہے وہ پھر کٹ کر جو ہے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میری امت پہلے وہ ہوں گے جو یجیز و ہا جو اس سے گزر جائیں گے۔ تو ایسے میں اس وقت تو میرا خیال یہ ہے کہ نبی یہاں امت سے مراد تو آپ کی تمام امت ہی ہے، اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ آپ کی امت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن جو دوسرے انبیاء ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور جس طرح کہ اب مثال دی جائے، دنیا کے اندر کئی اگر لیڈر اکٹھے ہوں تو جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ عام طور پر اپنے لیڈر کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ باپ کے ساتھ اگر کئی باپ ہوں تو الگ الگ بچے کس طرح جو ہے وہ باپ کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ کر جو ہے وہ باپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ مثال آپ کو ذرا سمجھانے کے لیے دی ہے۔ تو اور یہ فرمایا کہ بلا یتکلم یومئذ الا الرسل، بات بھی صرف رسول ہی کریں گے، رسولوں کے علاوہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی بات کرے، خواہ ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، بداب الرسل یومئذ، اور رسولوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ان کی پکار کیا ہوگی اس دن؟ اللہم سلم سلم، اے اللہ ہمیں سلامت رکھ، اے اللہ ہمیں سلامت رکھ۔ اچھا جی، وفی جہنم کلالیب مثل شوک السادان، اور جہنم میں جو ہے وہ آنکڑے ہوں گے۔ آنکڑا جو ہے وہ بڑے آنکڑے تو میں نے نہیں دیکھے، لیکن ایسی چیزیں جو پیچھے کوئی دستہ ہوتا ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ پھل لگا ہوتا ہے، اور پھل بھی کوئی ٹیڑھا میڑھا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسی صورت ہوتی ہے نا کہ وہ نوچ لیتا ہے، تو ان کو بولتے ہیں۔ یہ اس کی تفصیلی شکل تو اب میرے سامنے نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو خنجر ہوتا ہے، چاقو میں اور خنجر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خنجر کے جو پھل ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ
ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ مثال پر خنجر مارا پیٹ میں تو وہ چیز جو ہے وہ آنتوں کو پکڑ کر جو ہے وہ لے آتی ہے باہر. چلیے جی. تو کلالیب سے مراد آنکڑیں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہ ایسے ہیں جیسے کہ سادان ایک بوٹی ہوتی ہے, اس کے کانٹے جو ہیں وہ اسی طرح بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں. ویسے میں نے تو نہیں دیکھی, میرے خیال میں آپ نے بھی دیکھی ہوگی, یہ نجد کے اندر ہوتی ہے, لیکن نجد کے لوگ جو ہے وہ اس کو جانتے بھی ہیں. حل رأیتم السادان, کیا تم نے سادان بوٹی دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے دیکھی ہے. تو یہ نہیں مطلب یہ جواب دیں گے اس وقت لوگ. تو اللہ اکبر. تو یہی کہا کہ وہ جو آنکڑے ہیں یہ اس سادان بوٹی کے کانٹوں کی طرح جو ہے وہ ہوگی. غیر انہ لا یعلم قدر عظمہا, ان کی جو بڑھائی ہے اس کا اندازہ جو ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. یعنی مطلب اس کا علم نہیں ہوگا کہ وہ کتنی بڑی ہے. باقی جو ہے وہ تشبیہ صرف اتنی ہے کہ جس طرح وہ اس کے کانٹے جو ہیں وہ ان کے اندر بھی اسی طرح کوئی چیز ہوگی. آپ دیکھیے نا بعض دفعہ جو ہے وہ ایسے پودے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اگر آپ چل رہے ہوں. ہاں جی, اچھا ماشاء اللہ. چلیے آپ کے پاس تو موبائل ہیں. اچھا جی, جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ہاں جی, اصل میں آپ کو بتاؤں کہ واقعات تو ایسے کئی ہوتے ہیں, ویسے تاریخی بات ہے لیکن چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں. مولانا عبدالسلام کیلانی صاحب جو ہے نا, ان کی شادی تھی. تو حافظ عبدالقادر روپڑی, میں اور حافظ ثناء اللہ وغیرہ ہم لیٹ ہو گئے. تو ان کی شادی جو ہے وہ چاندی کوٹ میں تھی, وار بٹن کے پاس. تو مولانا عبدالسلام صاحب نے جو ہے وہ حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب سے کہا کہ میں آپ کو لے جاتا ہوں. ویسے بہت بارش ہوئی تھی تو وہاں پانی ہی پانی کھڑا تھا. تو اب انہوں نے ذمہ داری تو لے لی. ہوا یہ کہ جب وہ لے کر ہمیں چلے تو پک ڈنڈی جو ہے پانی کے اندر, انہیں بھی پتہ نہیں تھا کون کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے چلنا ہے. تو ہمیں انہوں نے ڈال دیا وہ کیاریوں کے اندر سے. جب کیاریوں کے اندر ڈالا تو وہاں کانٹے تھے. اب ہمارے پاؤں بھی ننگے تھے اور کانٹے چبھتے تھے. ہم نے تو ہائے کرنا شروع کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت کسی کو, حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب کا دماغ اس وقت بہت چلتا تھا. وہ اس وقت ہائے بھی کرتے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ باتیں کرنی شروع کر دیتے, اور باتیں بھی اس طرح کی کرتے تھے. یہ اللہ نے خاص ان کو جو ہے وہ استعداد دی ہوئی تھی. بلکہ والد صاحب تو بتاتے ہیں, ہم نے تو اپنے تایا جان کو نہیں دیکھا, رحیم بخش کو. وہ کہتے ہیں کہ رحیم بخش بھی جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تو دنیا ان کے ارد گرد بیٹھ کر جو ہے وہ ان کی باتیں سنتی. وہ اتنے لطیفے سناتے اور اس طرح لوگوں کو ہنساتے. اب حافظ عبدالقادر روپڑی جو ہے وہ بڑے سنجیدہ ہو کر جو ہے تبصرے کرتے, اور جب وہ تبصرے کرتے تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے نا اس کا تو بیڑا گرک کر دیتے. وہ اس طرح تبصرے کرتے ہیں. مجھے تو جو ہے وہ باتیں بھی یاد نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو ہماری بالکل, میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ مولوی عبدالسلام کی شادی مجھ سے پہلے ہوئی. تو ساتھ سی بات ہے کہ ہمیں کانٹے بھول گئے. ہم حافظ عبدالقادر روپڑی کی باتوں میں اتنے جو ہے وہ دلچسپی لینے لگے کہ ہم جو کانٹوں کی تقریر تھی ہمیں بھول گئی. لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ لمبا واقعہ تھا. ہاں جی, تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ تاریخی واقعہ ہے ان کی شادی کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا جی, تختف الناس باعمالہم. تو یہ جو انکڑے ہیں نا, یہ لوگوں کو اچک لیں گے ان کے اعمال کے ساتھ. اور بے جو ہے وہ سبب یہ بھی ہو سکتی ہے, ان کے اعمال کی وجہ سے جو ہے یہ
اونچے کریں گے کانکڑے. فمنہم الموبق بعملہ، ان میں سے وہ ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے جو ہے وہ موبق کہتے ہیں جس کو تباہ کیا جائے. تو ایسے بھی تباہ ہونے والے ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے تباہ ہوں گے. ومنہم المخردل، اور ان میں جو ہے وہ مخردل اس کو بولتے ہیں جو کوئی چیز اگر آپ چھلنی ہو جائے نا یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں مخردل. ویسے خردل عام طور پر آپ نے اس کا پڑھا ہوگا کہ یہ رائی کا دانہ جو ہوتا ہے، یہ خاص طور پر جو سرسوں ہے، اس کو بھی عرب لوگ تو خردل ہی کہتے ہیں. تو اس لیے سرسوں کا تیل جو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے زید خردل. یہ دانہ بھی چھوٹا ہوتا ہے لیکن رائی کا دانہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. تو اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ چھلنی، یعنی مطلب ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو چھلنی ہو جائیں گے، اتنے زخمی ہوں گے کہ پورا جسم ان کا چھلنی ہوگا. وہ یہ ہے کہ بار بار گریں گے پھر اٹھیں گے کہ کس طرح ہم پار چلے جائیں، تو پھر ظاہر ہے کہ چھلنی ہو جائیں گے. تو ابل مجازہ، یا ان کو جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا اپنے برے اعمال کا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدلہ ملے گا، لیکن یہ ویسے یہ ہے کہ زخمی تو یہ بھی ہوں گے لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ ان سے کمتر ہوں گے، جن کو میں نے کہا چھلنی، ان سے کمتر زخمی ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. او نحوہ، یعنی اسی طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ تمام ہوں گے، یعنی مطلب ہے کہ پل صراط سے جو لوگ گزریں گے. ثم یتجلی حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلا کہتے ہیں کسی چیز کا کھل جانا. تو یتجلی، اللہ کھل جائیں گے. مقصد یہ ہے کہ اللہ نمایاں ہو کر جو ہے وہ سامنے ہوں گے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اللہ یہ چاہیں گے کہ اپنی رحمت سے جو ہے وہ جو لوگ جہنم میں گر چکے ہیں ان کو جو ہے وہاں سے نکالا جائے. تو امر الملائکۃ ان یخرجوا من النار، تو فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے نکالیں. اور اس کے متعلق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے، من کان لا یشرک باللہ شیئا، تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اس کو تو نکال لو، توحید والے نکال دیے جائیں گے. اور ممن اراد اللہ ان یرحمہ، ان لوگوں میں سے جن کے ساتھ اللہ جو ہے وہ رحم کا ارادہ رکھتے ہیں. اور یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی جو ہے وہ دی ہوگی. تو اس میں تو ذکر صرف اتنا ہی آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی جنہوں نے دی ہے، مطلب ہے کہ جن کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ کا، پھر وہ لوگ جہنم میں گریں گے تو اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ ان کو تو نکال دیا جائے گا. 50,000 سال کا دن ہے، کتنی دیر کے بعد نکالا جائے گا اس کی یہاں تفصیل موجود نہیں ہے. لیکن اتنی بات جو ہے وہ آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ انبیاء کی سفارش ہو اور انبیاء کے علاوہ جو ہے وہ اور چیزوں کی بھی سفارش ہو. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی پھر اس کے بعد آپ کی سفارش پہلی سفارش ہوگی، باقی دیگر انبیاء بھی اس طرح کی سفارشیں کریں گے. اور پھر انبیاء کے علاوہ امتی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کی سفارشیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ شخص بھی جس نے کسی کو جو ہے وہ وضو کرایا ہو، اس طرح اس کی سفارش وہ شخص کرے گا جس نے وضو کیا ہے. اس طرح کسی نے پانی پلا دیا، مطلب چھوٹی سے چھوٹے اعمال کی بھی سفارشیں جو ہے وہ ہوں گی. تو مگر
تمام کی تمام مخلوق کی جو سفارشیں ہیں نا، اس کی بنیادی شرط ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اب ایک بات جو ہے وہ میں آگے جا کے کروں گا، یہاں مناسب نہیں ہے، پھر بات جب آپ پڑھیں گے تو وہاں بات ہوگی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو سفارشوں کے ذریعے سے ان کو جہنم میں نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مٹھی جو ہے وہ جہنم میں داخل کرنی ہے۔ اس مٹھی کے اندر کون لوگ آئیں گے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ والے تو سفارشوں کے ذریعے سے نکل جائیں گے، وہ ایک بات ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کروں گا، لیکن آپ کو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اگر میں نہ کروں تو مجھے جو ہے وہ آپ یاد کروا دیں۔ تو اب جو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جو ہیں ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ ان کی پہچان جو ہے وہ جو سجدے کے جو نشانات ہیں ان سے ہوگی۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ایک بڑی اہم چیز معلوم ہو رہی ہے کہ کہنے کو تو ہم کہہ رہے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، تو اب جو لوگ بے نماز ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، وہ جہنم میں جانے کے باوجود بھی وہ سجدے تو کرتے نہیں ہیں، تو ان کے سجدوں کے نشان تو ہوتے ہی نہیں، تو اس کا یہ الجھن پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ وہ اس سے نہیں نکلیں گے، ہاں جی، وہ اس سوارے سے نہیں نکلیں گے، وہ مٹھی والی سوارے سے نکلیں گے۔ خیر یہ انشاءاللہ وہاں بات کریں گے، لیکن یہاں اتنی بات ہے کہ نماز جو ہے وہ کتنی اہم چیز ہے۔ ہیں جی، اللہ اکبر، مجھے تو بڑا خطرہ پتہ کیا ہے، اپنے جیسے جو ہمارے جیسے لوگ ہیں نا، جو ان کا زیادہ خطرہ اس لیے ہے کہ مولوی صدیق صاحب کی وجہ سے بات ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری مولوی کی داڑھی نہیں دیکھنی چاہیے، اور اسی طرح مولوی کی نماز بھی نہیں دیکھنی چاہیے، مولوی کا معاملہ دیکھو، اس لیے کہ داڑھی نماز تو اس کا پیشہ ہے، تو اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور ہمارے والد صاحب کی بات جو ہے وہ اور ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ نیکی کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں، ان کو تو فائدہ پہنچتا ہے عزت کرنے کا، وہ ہمیں نیک سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا بیڑا گر کر دیتے ہیں اگر ہم نیک نہ ہوں اور لوگ ہماری، جیسے کہ اب پیروں کا جو کردار ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، تو اب پیر جو ہے وہ خود تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے اور صورتحال ان کی جو ہے بہت بد کرداری کی ہوتی ہے، لیکن لوگ ان کو بڑا نیک سمجھ کر دعائیں کرانے ان کے پاس آتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت خطرے میں ہوں گے۔ تو اس کے بعد یہ پھر یہ ہے کہ تاکل النار ابن آدم الا اثر السجود، تو آگ جو ہے وہ آدم کے تمام بیٹوں کو جو ہے وہ کھا جائے گی، مگر جو سجدوں کے نشان ہیں یہ بچ جائیں گے، مطلب باقی تو جو ہے وہ آگ کھا لے گی، جلا کر راکھ کر دے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ سجدوں کے نشان جو ہے نا یہ بچ جائیں گے، تو اس لیے سجدوں کے نشانوں سے جو ہے وہ پہچان ہوگی۔ حرم اللہ علی النار ان تاکل اثر السجود، اللہ نے آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کا نشان جو ہے اس کو چلائے۔ اصل میں اسی سے جو ہے وہ احمد بن حنبل اور حنبلی علماء جو ہیں وہ اسی سے لیتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو وہ مخلد فی النار ہے، آگ میں رہے گا۔ اگر یہ بڑے بڑے ائمہ کا اختلاف ہے، احمد بن حنبل اور ان کے جو ساتھ کے لوگ ہیں وہ تو انہیں کافر قرار دیتے ہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن عام طور پر یہ مشہور ہے کہ امام مالک اور شافعی جو ہیں وہ کافر قرار نہیں دیتے، لیکن ان کے قتل کے قائل ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ
اسے جو ہے وہ جلا وطن کر دینا چاہیے. اور جلا وطنی کی متبادل شکل آج کل جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے عمر قید جسے کہتے ہیں. تو لیکن ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ چونکہ عدالتیں سیکولر ہوتی ہیں، اس لیے عدالتوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، حالانکہ ایسے خاندانوں سے ان کا تعلق ہے جو اچھے خاندان ہیں، تو ان کے فیصلے بھی یہی ہیں کہ یہ عبادات جو ہے نا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جرم جو ہے وہ قانون کی نظر میں وہ ہوتے ہیں جس میں انسانوں کا نقصان کیا جائے، ان کی جان و مال کا. جرائم وہی ہوتے ہیں. باقی اللہ کے بارے میں جو ہے وہ آپ جو جرم کرتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی کسی ریاست کی توہین کرے تو وہ بغاوت ہے. یہ ریاست جو ہے وہ ان کے لیے رب ہوتا ہے. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دستور کے اندر جو ہے وہ اسلام کی بالادستی ہے، جو آرٹیکل 7 ہے نا، اس کے اندر ریاست کو اللہ کی جگہ پر جو ہے وہ بنا کر پیش کیا ہے. بلکہ جو ہماری قرارداد مقاصد ہے اس کا جو دباچہ ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ کے لیے کائنات کی جو ہے وہ سربراہی تو ہے، لیکن اللہ کی جگہ پر جو عملاً سربراہی ہے وہ عوام کی ہے، لوگوں کی ہے. یعنی ان کو اللہ کا قائم مقام ٹھہرایا ہے، جس کے لیے وہ ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے. تو یہ تعبیر جو ہے وہ اصل میں انہی لوگوں سے لی گئی ہے جو ہمارے ہاں اللہ کی نیابت کا ذہن رکھتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ عام طور پر دوسرے لوگ خاموش رہتے ہیں کہ بھئی علماء سے کیا جھگڑنا ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو نیابت کا تصور ہے یہ تقریباً سب میں پایا جاتا ہے، سوائے جو ٹھوس سلفی حضرات ہیں جو ہے ان کے ہاں نیابت کا تصور نہیں ہے. تو ابن تیمیہ وغیرہ کا جو موقف ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نیابت کا تصور میں آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن ہمارے ہاں مولانا مودودی اور اسی طرح کے جو دانشور ہیں، اسلامی دانشور، ان کا موقف بھی یہی ہے. اور اسی طرح جو ہے جو ہمارے ہاں بریلوی حضرات ہیں، خیر وہ تو ویسے ہی ہر ایک کو اللہ کا نائب بنا دیتے ہیں، امام کو بھی نائب بنا دیتے ہیں اللہ کا. لیکن دیوبندی حضرات جو ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں اللہ کی نیابت کے. اور یہ جو تصوف ہے اس کی بنیاد ہی یہ ہے. یہ جو بیعت جو ہوتی ہے نا، بیعت اصل تو اللہ کی ہوتی ہے نا، میں بتا چکا ہوں آپ کو. تو اب ظاہر ہے کہ آپ جب پیروں کی بیعت کریں گے، جسے بیعت توبہ کہتے ہیں، تو یہ تو پھر وہ اللہ کے نائب ہوں گے تو بیعت کریں گے نا. اس لیے کہ اللہ کے علاوہ تو کسی کی بیعت نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، نمائندہ اور نائب کا بھی فرق ہے. میں آج نہیں بتاتا تو اس لیے کہ میں نے بتایا کچھ طبیعت متاثر ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول کے معنی نمائندے کے ہیں. تو اللہ کے رسول جو کچھ بیعت لیتے ہیں وہ اللہ کے نمائندہ بن کر بیعت لیتے ہیں. تو اسی لیے قرآن مجید میں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو تیری بیعت کر رہے ہیں وہ اس میں تیری بیعت نہیں کر رہے، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. تو اس لیے کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم جب پیروں کی اور فقیروں کی جب بیعت کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں، اسے بیعت توبہ کہتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کا تصور جو ہے یہ سارا بنیادی طور پر غلط ہے. چلیے جی اب آگے بڑھتے ہیں ذرا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِمْ تُحِشُوا، تو لوگ تمام کے تمام جو ہیں وہ آگ سے نکل آئیں گے. لیکن قدیم توحشو کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہوں گے سیاہ، مطلب ہے جل کر جو چیز کولا بن جاتی ہے نا، یہ اس کا مفہوم ہے. یعنی کوئلے بن چکے ہوں گے. اللہ اکبر. فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَیَاء، تو اب جو ہے وہ وہاں ایک دریا ہوگا قریبی، اس کا پانی جو ہے وہ ماء الحیاء ہے، زندگی دینے والا. تو
ان پر وہ پانی جو ہے وہ ڈالا جائے گا. وہ پانی ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح جو ہے وہ کولا جو ہے وہ دوبارہ تر و تازہ ہو جائے گا. فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، تو اس کے نیچے وہ اس طرح جو ہے وہ ابھریں گے. کما تنبت الحبۃ فی حمیل السیل، سیلاب جو آتا ہے نا تو سیلاب بہت سی چیزوں کو اپنے ساتھ اٹھا لیتا ہے. خش و خاشاک اس کے ساتھ جو ہے بہتے چلے جاتے ہیں، بلکہ جب تیز سیلاب ہو تو پھر تو سبھی کچھ بہا لے جاتا ہے، مکانات بھی اور انسان بھی اور بچے بھی سبھی، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بھی تباہ ہوتے ہیں. تو حمیل اس کو بولتے ہیں جو سیلاب نے چیز اٹھائی ہو. تو کہا جس طرح کہ ایک دانہ جو ہے وہ خش و خاشاک کے اندر ہوتا ہے اور پھر وہ پھوٹ بھی پڑتا ہے، تو کہا اس طرح جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ پھوٹیں گے، مطلب ہے کہ دوبارہ تر و تازہ ہوں گے. ثم یفرغ اللہ من القضاء بین العباد، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فیصلوں سے فارغ ہوں گے. یہ وہ عملی صورتحال ہے نا کہ باقی جو ہے وہ لوگ جو نکلیں گے یہ تو مخلوق کی سفارشیں ہیں، خواہ وہ انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، ان کی سفارشیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تمام معاملات کو جب انجام دیں گے یہ، تو پھر ایک شخص جو ہے وہ آخری وہ شخص ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا. تو وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، اس کو جو ہے وہ اللہ جہنم سے نکال کر جو ہے وہ جہنم کے کنارے بٹھا دیں گے. تو اب وہ کنارے پر بیٹھا ہوا جو ہے وہ جہنم کی طرف اس کا منہ ہوگا. تو اب اللہ نے جہنم سے تو نکال دیا، لیکن اب یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، اس نے تو ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے ناک میں دم کرنا، کہ اس جو ہے وہ جہنم کی جو گندی بو ہے اس نے تو میرا ناک میں دم کیا ہوا ہے، مطلب ہے کہ میرا سانس اس نے روک دیا ہے. یہ مفہوم ہے اس کا. اچھا جی، وَأَحْرَقَنِي زَكَاؤُهَا، اور جو آگ کی جو تیزی ہے اس نے مجھے جلا دیا ہے. بری سوسائٹی کے بارے میں بھی یہی لفظ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ بری سوسائٹی اختیار کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی مثال آگ کی ہے، کہ وہ آگ کے پاس بیٹھے گا تو اگر وہ آگ سے جلنے سے بچ جائے گا تو اتنی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ وہ سیک سے نہیں بچ سکتا. تو اسی لیے جو بری سوسائٹی ہے نا اس سے بہت جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اب تو ہمارے ہاں اصل میں احساس اس لیے جاتا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر عام طور پر پیشوں کے اندر جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق ایسا بن جاتا ہے کہ ان کی برائی جو ہے وہ برائی رہتی نہیں، کیونکہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر برائی اور بدی بہت غالب ہے. لیکن ویسے ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے عزیزوں کو جو خطوط لکھتے تو والد صاحب کا ایک مزاج تھا کہ وہ خود، ان کا اگرچہ خط بہت ہی شاندار تھا کاتبوں کی طرح، ان کی کتابت موجود ہے، اصول اکبری جو ہے وہ ان کا ابتدائی حصہ کوئی 50 صفحے کے قریب ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. تو بعد میں نے مکمل کی تھی اپنے ہاتھ سے، تو لیکن وہ مجھے کہتے تھے تم لکھو، تو پھر میں لکھتا تھا، وہ لکھواتے تھے. تو اس کے اندر ان کی یہ بات جو ہے وہ اکثر عزیزوں کو وہ لکھواتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ بری سوسائٹی سے منع کیا، اس لیے کہ ہماری ایک بہن جو ہے وہ انگلینڈ چلی گئی تھی. تو وہ سمجھتی تھی کہ والد صاحب مجھ سے ناراض ہیں اس لیے کہ جب وہ گئی ہے اپنے خامد کے ساتھ تو اس وقت والد صاحب بہت ہی غمگین تھے. تو وہ سمجھتی تھی کہ میں نے والد صاحب کو بڑا دکھ دیا ہے، تو اس لیے اس کو جب خط لکھواتے تو خاص طور پر اس کو یہ لکھواتے کہ مجھے یہ نہ سمجھنا، اپنے بچوں کو دیکھو
بچوں سے کبھی ماں باپ جو ہے وہ نفرت نہیں کر سکتے. تم میرے لیے اسی طرح جو ہے وہ ہو. مجھے تم سے نفرت بھی نہیں ہے، ناراضگی بھی نہیں ہے. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تمہیں میں نے ایسے ماحول میں بھیج دیا کہ تم بچو گے نہیں. تو اس کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یہ بھی لکھواتے تھے کہ اللہ نے نبیوں کو بھی جو ہے وہ بری صحبت سے منع کیا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے اسے یہ کہا گیا تھا کہ تم جو ہے اس علاقے کو چھوڑ دو. تو اس لیے جب انسان جو ہے وہ یہ گناہ کرتا ہے، خاص طور پر یہ جو بد عملی اور سستی ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ ہمیشہ ساتھی ہوتے ہیں. کہ انسان جو ہے وہ جب دیکھتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ وہ بھی سستی کر رہے ہیں، مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو دیکھا کہ بھی اٹھے کوئی نہیں، تو آپ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک ہی سوسائٹی میں رہنے والے جو ہے وہ اس طرح بیٹھے رہیں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ عام طور پر جو سستی کی وجہ سے بد عملی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ خاص طور پر نماز جو ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں. یعنی اس میں اختلاف ہے. احمد بن حنبل تو خیر کہتے ہیں کہ وہ مخلد فی النار ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کی رائے جو ہے وہ مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ سزا دنیا میں قتل کی ہے اور جلا وطنی کی بھی سزا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مخلد فی النار نہیں ہے، ان کو نکال لیا جائے گا. بات خود یہ ائمہ کی اپنے اپنے دلائل ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں تباہی کی بنیاد یہ ہوتی ہے. تو میں بھی الحمدللہ اپنے عزیزوں کو، بچوں کو جو ہے وہ یہ بات کہتا رہتا ہوں. خاص طور پر وہ میرے بچے، پوتے دوتے یا اسی طرح پوتیاں دوتیاں جو خاص طور پر شریعت کے اندر پڑھنے کی بجائے، اس کی بجائے جو ہے وہ دوسرے علوم میں پڑھے ہوئے ہیں. کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی اسی طرح اور اعلیٰ افسر بننے کے لیے جو کوشاں ہے. تو انہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تم نے جو کام کرنا ہے وہ اس کے اندر یہ دیکھو کہ تمہاری سوسائٹی کیا ہے. تو اسی طرح میری ایک عزیزہ ہے، وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، تو میں اسے ہمیشہ ملامت کرتا ہوں، اس کی ماں کو بھی، اس کے باپ کو بھی، حتیٰ کہ اس کے باپ تو بھی اس سے ناراض رہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ملامت کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین پڑھانے میں نہیں لگایا ہوا، آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ دنیا کی طرف لگایا ہوا ہے. تو مجھے کہنے لگی میرے لیے آپ دعا کریں، میں خدمت کرنا چاہتی ہوں انسانوں کی. تو یہ لفظ جو ہے اس کو کسی نے سکھایا ہوگا نا. میں نے کہا ذرا دیکھو کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کتنی انسانوں کی خدمت کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ یہاں کے ڈاکٹر عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ ڈاکو ہیں. یعنی کس طرح لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ لوٹتے ہیں، کس طرح ڈاکٹر جو ہے وہ. تو میں نے کہا کہ یہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر کوئی جا کے دین کی خدمت کرے گا یا انسانی خدمت کرے گا. تو اس لیے بڑا دکھا ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں خود بھی جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں اور اولاد کو بھی جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے. تو اب میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ بری صحبت جو ہے اس سے جو ہے وہ انسان اگر چاہتا ہے نیک بننا تو پھر اچھے لوگوں میں جائے، اور اگر انسان برا بننا چاہتا ہے پھر جیسی مرضی صحبت اختیار کرے. بلکہ میں نے بڑے بڑے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ دیکھے ہیں کہ وہ بری صحبت کی وجہ سے شیعہ سے متاثر ہو جاتے ہیں. حالانکہ شیعہ کا تو بالکل ہر چیز واضح ہے، جن کی شریعت اور فقہ جو ہے وہ 12ویں امام کے پاس ہے. اب بتائیے اس کا کیا جواب ہے؟ صاحب شریعت ہے، وہ 12ویں امام کے پاس ہے، اور 12واں امام جو ہے وہ سینکڑوں سال پہلے جو ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے. تو وہ اس کو غیبوبت بنا کر جو ہے وہ اب شیعہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر اس سے متاثر نہیں ہوں گے تو کم از کم وہ جو زیدی شیعہ ہے ان سے متاثر ہو جائیں گے. ان کے ہاں جو ہے وہ حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے نا.
ویسے وہ زیدی شیعہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انکار نہیں کرتے، تو بلکہ انہوں نے ایک توجیہ پیش کی ہوئی ہے کہ جو افضل کو چھوڑ کر مفضول کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے، اسی لیے ان کے ہاں فقہ ہے. یعنی زیدی جو لوگ ہیں جو خاص طور پر یمن میں زیادہ ہے، لیکن اب تو وہ بھی اثنا عشری بن گئے ہیں، خاص طور پر یہ حوثی جو ہیں ان کی صورت یہ زیدی کی بجائے یہ سب اثنا عشری ہو گئے ہیں، سیاسی طور پر یہ تمام اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی خطرناک، اور اس کی وجہ اصل میں صحبت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس صحبت کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے افکار جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ جیسا بننا چاہتے ہیں، اگر اچھا بننا چاہتے ہیں تو پھر اچھے لوگوں میں بیٹھیے. اللہ ہمیں سب کو توفیق دے. چلیے جی، تو پھر وہ اللہ سے دعا کرنے لگ جائے گا، اور جتنی دعا وہ چاہے گا پھر وہ کرتا رہے گا. پھر اللہ کہیں گے حل عصیت ان اوتیت، کیا امید ہے کہ اگر میں تمہیں یہ چیز دے دوں تو تم جو ہے وہ پھر کچھ اور نہیں مانگو گے؟ تو وہ کہے گا نہیں. اور پیچھے بھی آ چکا ہے وہ عزت کا، امام بخاری نے وہی جو اللہ کی جو ہے وہ عزت کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس وہاں بھی حدیث گزر چکی ہے وہ عزت کا لا سالوں کا کہہ رہا ہوں، تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا. تو اللہ اس سے پھر عہد معاہدے بھی جو ہے وہ کرے گا اللہ سے. تو اللہ اس کا چہرہ جو ہے وہ آگ سے جو ہے وہ دور کر دیں گے. جو اب جب آگ سے چہرے کو دور کر دیں گے تو پھر اس کا رخ جو ہے وہ جنت کے قریب ہوگا. یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جنت تو عرش کے نیچے ہے، اس کا فردوس کا حصہ تو عرش کے نیچے ہے، باقی اگر جنت اس سے بھی بڑا ہو تو وہ ظاہر ہے کہ جنت تو سارا اکٹھا ہی ہے نا. اور جہنم جو ہے یہ تحت الثری جو ہے وہ آپ یوں کہیے کہ سب چیزوں سے نیچے ہے. تو اب جو جہنم اور جنت تو اکٹھے نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ ہمارے اس دنیا کا جو قانون ہے وہ اس کے مطابق یہ باتیں ہیں. اللہ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے اللہ کے سامنے تو جنت اور جہنم جو ہے وہ اسی طرح اللہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. یعنی جہنم سے نکال کر جب ادھر منہ کریں گے تو جنت ہوگی سامنے. تو نہیں، قرآن کی آیتیں یہ اصل میں بات یہ کہ جو اللہ کا جو قانون ہے نا ہماری اس کائنات سے ہٹ کر دوسری کائنات کے بارے میں، تو کہ اللہ عالمین ہے نا، یہ تو ایک عالم ہے یہ کائنات، اور اس کے علاوہ جو ہے بلکہ اس کے اندر ہی اور کائناتیں موجود ہیں. یعنی جیسے ایک چیز دیکھنے کو تو تھوڑی ہوتی ہے، اس میں برکت پڑ جاتی ہے، وہ تو بہت اسی کے اندر جو ہے برکت پڑنے کی وجہ سے حتیٰ کہ قیامت کا دن جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے تو 50,000 سال کا ہوگا، لیکن جو مومن ہے پرہیزگار ان کے لیے یہ عام دنوں سے بھی چھوٹا ہوگا. تو دن تو نہیں چھوٹا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ معاملات ہی ایسے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے برکت ڈال دیں اور جس کو چاہے جو ہے وہ بے برکت کر دیں. تو اس لیے انسان بڑا دھوکہ کھاتا ہے ظاہری مال سے. تو اس لیے چور ڈاکو جو ہے وہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ بڑا مال لے کر پھر اس کے بعد ہم اس سے کاروبار کریں گے، لیکن کبھی کاروبار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مال برکت والا ہوتا ہی نہیں. وہ اسی طرح جو ہے وہ بلکہ اکثر جو ہے وہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب ایک آدمی حرام میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ بدکاری کی طرف جائے گا. حرام مال کا خاصہ ہے کہ وہ بدکاری کی طرف کھینچتا ہے. چلیے جی، اب جب وہ جنت کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کو دیکھے گا تو کچھ دیر تو خاموش رہے گا اپنے وہ عہد معاہدے یاد کر کے. تو پھر کہے گا کہ اے میرے رب قدمنی الی باب الجنہ، مجھے ذرا جنت کے دروازے کے قریب کر دو، مطلب میں اس کا صحیح نظارہ کر سکوں. تو فیقول اللہ لہ، تو اللہ اسے کہیں گے کہ الست قد آتیت عہودہ کا و مواسی کا، کیا تو نے جو ہے وہ عہد معاہدے اور
پکے اپنے پیمان نہیں دیے تھے کہ تو اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانگے گا، تو کبھی نہیں مانگے گا. تو اور اسے کہیں گے ویلا کا یا ابن آدم، یہ ویلا کا جو ہے وہ ایک ملامت کا کلمہ ہے کہ تیری خرابی ہو اے آدم کے بیٹے، ما اغدرا کا، تو کتنا جو ہے وہ مطلب ہے اپنے عہد معاہدے توڑنے والا ہے. غدر عہد معاہدے توڑنے کو بولتے ہیں، جس کو ہم غدار کہتے ہیں نا، وہ بھی اسی سے ہے. تو وہ کہے گا کہ اے اللہ جی وید اللہ حتیٰ یقول، جی کہے گا اللہ چلو یہ دے دو، اس کے علاوہ نہیں مانگوں گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج اسی پر رہنے دیتے ہیں. تو میں نے کوشش تو کی ہے کہ ویسے اپنی تکلیف کے باوجود کہ میری تکلیف زیادہ جو ہے وہ اعصابی ہے، تو یہ تکلیف ایسی ہے کہ اگر میں غور و فکر کروں تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں آج جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمت دی ہے، سبق تو پورا ہو گیا ہے.